السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول راجا گید بائی بانو قدسیہ کی یہ قسط نمبر 6 ہے۔ انسانی روح کے لیے سب سے زیادہ مقدر اور طیب محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب سے بنی قابیل بنی حابیل پر غالب آئے، اصلی اور صادق محبت کا چشمہ قریب قریب سوکھ گیا۔ اب جا بجا ہوس تھی، جنسی تجربات تھے، معکوس رابطے، نافراہمی اور ناسودگی کی محبت تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو لتاحیض کی طرح استعمال کرتے اور چھوڑ جاتے۔ محبت میں کجی اور کم فہمی کا رواج عام ہو گیا۔ محلوں میں ان کی ناآسودہ کہانیاں پھرنے لگیں، اخباروں میں بے امن قصے بیان ہونے لگے۔ جب سے بنی قابیل غالب آئے تھے، سچی اور پاک محبت کی بارش کے لیے کوئی دعا نہ مانگتا۔ سبھی جنسی محرومی، قلبی تھکن اور روح کے خلا کی وجہ سے دیوانے ہو رہے تھے۔ ہر وہ شخص جس کی روح میں حرام مال پہنچ رہا ہو، چہرے بشرے سے راجا گد بن جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئیں، چہرہ سبزی مائل پیلا، بال بکھرے ہوئے اور ہڈیاں نمایاں ہوتی ہیں۔ روح کا حرام کھانے والا ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ پھر کیا عجب تھا کہ میرا ہم شکل ساندہ کلام میں کوئی دوسرا نہ تھا۔ میں اپنے محلے کا، اپنے کالج کا سب سے بڑا راجا گد تھا۔ سمی کی ناسودہ محبت اب اپنے اثرات دکھانے لگی تھی۔ گو سے ملے مجھے کئی دن ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی تک اس کی مورفیا تلے پھرتا تھا۔ چاند راتوں کے پچھلے پہر مجھے ویژنز دکھائی دینے لگے۔ ہیلوسینیشنز کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی مجھے اپنا سر گھومتا نظر آتا۔ گلاس کا پانی میں مجھے چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپ سے نہ نظر آنے والے جرسوں میں صاف صاف نظر آتے۔ پھر بجلی کی تار پر آنے والی چھپکلی ڈائناسور جیسی بڑی اور مہیب دکھائی دیتی۔ آسمان پر بادلوں کے رنگ آپس میں جڑ کر بڑی بڑی مایا ناز شاندار عورتوں کی تصویریں بن کر لٹک جاتے، اور اخبار کی اصلی سرخیوں کے اندر اور ان الفاظ کے اندر اور تصویریں پرنٹڈ نظر آتی۔ ان دنوں میں تلاوت الوجود میں مبتلا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات اور ان واقعات سے منسلک تمام لوگوں کی کردانی میں دن کا زیادہ حصہ گزرتا۔ میں بظاہر شیو کرتا، کپڑے بدلتا، بھائی مختار کی موٹر سائیکل مانگ کر ریڈیو اسٹیشن جاتا، وہاں اپنی درخواست کی پیروی کرتا، اور جو کچھ لکھا جاتا تھا وہ اتنا ہی بے ربط تھا جیسے بندروں کا ایک جتھا ٹائپ رائٹروں پر کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ راجا گد کی زندگی ہے، بیرونی قوائف سے کٹی ہوئی، اندرونی ہجان میں الٹی سراہی کی طرح معلق۔ ایسی سراہی جس سے کل کی آواز تو آتی رہے، لیکن ایک بوند پانی بھی کبھی نہ گر سکے۔ شاید ہمارا سارا گھر ہی بن باسیوں کا تھا۔ ہم پرانے گد جاتی کے وہ راجپوتی لوگ تھے جنہوں نے راجستھان میں پناہ لی تھی، اور جو کھیتی باڑی کو منفعت بخش کام سمجھ کر اب پنجاب کی سرزمین میں آباد ہو گئے۔ ہم راجپوتی لوگ اب غیرت اور آن کی تمام کہانیاں بھول چکے تھے۔ وہ تلواریں خدا جانے کہاں تھیں جنہیں میدان کارزار بلاتا رہتا تھا۔ اب محبت، غیرت، سچائی، ساری غیر مرئی باتوں پر کٹ مرنے کی روایات ختم ہو گئی تھیں۔ صرف تھوڑا تھوڑا دیوانہ پن رہ گیا تھا، اس لیے کچھ وارداتیں اب بھی ہو جاتی۔ ہماری ناکیں عقاب جیسی اور مونچھوں کے بال گرگٹ کے پٹھوں کی طرح تنے ہوتے۔ تلوار کی سچی زبان ہمیں بھول چکی تھی، لیکن اس کے باوجود لمبی چوڑی بحث، کٹ ہجتی اور بیہودہ گوئی میں ہم نے پناہ نہ لی تھی۔ بس خواب ہمیں پریشان کرتے تھے۔ ہر دیوانے کی طرح خوابوں میں ہمیں زیادہ حقیقت نظر آتی۔ ماڈرن آدمی پر تہذیب اور تعلیم کا شہری زندگی کا جو بھی بوجھ ہے، وہ ہمارے ہم قوم لوگوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ ہماری اندر کی جبلت ہمیں مارنے مرنے پر اکساتی تھی، کھلی ہوا چوڑے میدان کی طرف کھینچتی تھی، اور معاشرہ ہمیں تال میل سمجھوتے پر اکساتا تھا۔ اس لیے ہم بھی کئی صدیوں سے چوراہے پر کھڑے تھے، ایک ایسی اندھی بتی کے نیچے جس کی بجلی فیوز ہو چکی تھی، لیکن ہم اشارے کے منتظر تھے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاروں راستوں میں سے کون سا بہتر ہے، ہم کو کس راستے پر چل کر نجات ملے گی۔ ایک راہ گاؤں کو جاتی تھی، جہاں دن لمبے ہوتے ہیں، نیند سکون سے آتی ہے، لیکن غریبی میں تفریح کے بغیر کنات کی ڈھال نہ ہوتے ہوئے یہ سفر بہت لمبا اور تھکا دینے والا ہوتا ہے، جہاں آدمی ہر روز کے اطمینان سے گھبرا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ شہر کو جاتا ہے۔ چھوٹے شہر کی سڑکیں بڑے شہروں کو، بڑے شہروں کے ہوائی جہاز اور بڑے شہروں کو
اور وہاں سے جانے والے راستے کئی اور ملکوں میں نکلتے ہیں۔ نئے کلچر، نئی تعلیمات، نئے لباس، نئی زبانیں، نئے چہرے، نئی آگاہی۔ اس راستے کے ہر سنگ میل پر نہ صرف اپنے اعتقادات، مذہب، کلچر اور سوچ کا پیٹرول ہی جلتا ہے، بلکہ ہر موڑ پر سیاح بے اطمینانی کی سوغاتیں، سہانے روح یادوں کے بیگیج ٹکٹ اپنے پرس میں اکٹھے کرتا جاتا ہے۔ ہر جگہ اسے اپنی ذات، مذہب، ملک اور قوم کا ٹریولر چیک بنوانا پڑتا ہے اور دوسرے ملک کی نعم البدل کرنسی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تیسری پگڈنڈی جنگل کو نکلتی ہے۔ یہاں ساری طرف اونچی اونچی گھاس ہے جس میں انسان کو اپنی جبلی آرزوئیں پھن اٹھائے کھڑی رہتی ہیں۔ ہر آرزو دل آویز بھی ہوتی ہے اور سر پر کلہاڑی مار کر ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ آرزوؤں کا یہ جنگل بڑا طلسماتی ہے۔ اس میں اپنے مرنے اور دوسرے کو مارنے کا کھٹکا ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تہذیب کی زنجیروں میں جکڑے انسان کو یہاں پہنچ کر بھی ہارا کیری کرنے کے سوائے اور کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ راستہ بھی منزل نہ آشنا ہے۔ صرف اسی گرینڈ ٹرنک میں اور کئی راستے آ کر ملتے ہیں۔ سڑک اور چوڑی ہو جاتی ہے لیکن ہمیشہ جنگل میں ہی چلتی ہے۔ اس راستے میں اتنے پل، آبشاریں، نشیب، اونچائیاں آتی ہیں کہ جبلت کی تلوار ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور آہنی ذرہ کے بوجھ تلے آدمی مر جاتا ہے۔ چوتھا راستہ غاروں کی طرف جا نکلتا تھا اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ غاریں کہاں جا نکلتی ہیں۔ سب ان بدروحوں، جنوں اور آسیبی رنگوں سے ڈرتے ہیں جن میں ڈبو ڈبو کر انسان ہر پڑاؤ پر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ یہ مافوق الفطرت راستہ گو مشکل نظر آتا ہے، لیکن غاروں کے اندر کبھی کبھی پناہ بھی ملتی ہے اور ٹھنڈک بھی۔ ہم راجپوت تھے اور آج تک اسی چوراہے پر کھڑے تھے۔ کبھی بھی فیصلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم سب کے اندر خواب اور حقیقت گڈمڈ ہو گئی تھی۔ بھابھی سولت کا چہرہ، بھائی مختار کی شکل، اماں، ابا، کیا ہم سب انسانوں میں سے تھے؟ کہ ہماری شکلیں گدھوں سے مشابہ نہ تھیں؟ ہم لوگ ضلع شیخوپورہ کے چندرا گاؤں میں رہتے تھے۔ جس طرح چندرے آدمی کا ساتھ بلاخر چھوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح بلاخر ہم سے بھی یہ گاؤں چھوٹ گیا۔ پتہ نہیں چندرما سے بگڑا ہوا لفظ تھا، کیونکہ جب بھی ہم گاؤں سے نکلے اس کی یاد چاندی کی طرح دمکنے لگتی۔ چندرا کو جانے والی کچی سڑک جس کے ارد گرد ڈیلے کی خودرو خاردار جھاڑیاں تھیں بہت لمبی تھیں۔ گاؤں میں غریب غربا کے استعمال کی چیزیں بیچنے والی دکانیں، آٹا پیسنے والی خراس، تال میں ڈوبی بھینسیں، مٹی اڑانے والے یکے، چارہ کترنے والی مشینیں، 2 تنور اور بہت سی یادیں تھیں جو فاصلے کی وجہ سے خوبصورت ہو گئی تھیں۔ BA کے بعد ان ساری یادوں کو تازہ کرنے میں دوبارہ چندرا گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سارا گاؤں سیم اور تھور کی وجہ سے اس حد تک برباد ہو چکا ہوگا۔ پورے 4 سال گاؤں سے باہر رہنے کی وجہ سے میں ان خبروں کی عینی شہادت نہ رکھتا تھا جو کبھی کبھار ابا کے خطوں میں درج ہوتی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد ہم دونوں بھائی چندرا نہیں گئے۔ پہلے بھائی مختار نے ایک رسالے میں سب ایڈیٹری کی اور پھر جب وہ سیکریٹریٹ میں ملازم ہوئے تو اپنے خاندان سمیت وہ ساندہ میں آ گئے۔ گاؤں میں ماں جو نہیں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے میں ہمیشہ ماموں کے پاس قصور چلا جاتا۔ کبھی مجھے چندرا کا خیال نہیں آیا۔ جس وقت میں بیگ اٹھائے گاؤں پہنچا، میں نے دیکھا ارد گرد بڑے بڑے شور کے ڈھیر تھے۔ کلر کے تختوں میں پرانے مرے ہوئے جانوروں کے ڈھانچے تھے۔ کہیں کہیں زمین میں دلدل تھی۔ کھارے پانی کے جوہر تھے جن کے کنارے سبز کاچنی رنگی مٹی میں پیاسے جانوروں کے کھروں کے نشان گہرے ہو کر خشک ہو چکے تھے۔ یہ جانور پانی کی تلاش میں آئے تو ضرور، لیکن پیاس سے لوٹ گئے۔ سارا گاؤں بیاباد پڑا تھا۔ کسی کسی آنگن سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن گلیاں سونی تھیں۔ بہت سے کچے پکے گھروں کے دروازے جانے والے مکینوں کی یاد میں کھلے پڑے تھے۔ اب ان گھروں میں چرانے کو بھی کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اول تو جانور کم تھے اور جو باقی تھے بھی ان کی ہڈیاں کولہے نکلے ہوئے تھے۔ بیلوں کی آنکھوں میں اداسی تھی اور بھینسیں ہر آس کی وجہ سے آنکھیں نہ ملاتی تھیں۔ بچے دہلیزوں پر چپ چاپ بیٹھے وقت گزرنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اور گھٹنے بہت نمایاں ہو چکے تھے۔ یہ وہ چندرا نہیں تھا جس سے 4 سال پہلے میں رخصت ہوا تھا۔ تب تو ہرے ہرے کھیتوں میں تانگا جاتا ہوا نظر بھی نہ آتا تھا۔ تب تو ہماری حویلی میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس قوم میں کئی رنگ کے پکھیرو آباد ہو گئے۔ بڑے لونگ اور ستواں ناک والی راجپوتنیاں، گول گول دہنوں والی کشمیرنیاں، چوڑے تباک چہروں پر سرمے کی بندیاں لگانے والی پٹھانیاں، خوبصورت سیاہ آنکھوں والی مٹی رنگی جاٹ عورتیں،
چکنی جلد پر نارنگی کے چھلکے ملنے والی مغل زادیاں، خوشامد سے دوہری ہو جانے والی میراسنیاں، پل میں صحن کا رنگ بدل دینے والی ککے زینے، ناپ تول کر تکڑے کی باٹ جیسی زندگی بسر کرتی شیخنیاں، جلدی ڈھل جانے والی زرد زرد آرائیاں استریاں، کھلی بیسن سے نہائی دھوئی گجریاں، چوڑے چھنکانے اور تانے دینے والی مسلنیاں۔ ماں زندہ تھی تو چندرا کا گاؤں اور پھر ہماری حویلی کچھ اور ہی چیز تھی۔ سارے درخت ہرے بھرے تھے، سب کھیت لہلہاتے تھے، ہر کنویں میں میٹھا پانی تھا، ہر کسان کے گھر میں دانے تھے۔ اب سارے میں کلر ہی کلر تھا، موت ہی موت تھی، اور ماں کہیں بھی نہیں تھی۔ جب میری ماں زندہ تھی تو حویلی کے آنگن میں ہر سمے میلے کی سی کیفیت رہتی، دو آ رہی ہیں، دو جا رہی ہیں۔ میری ماں ان عورتوں میں نظر نہ آتی، پھر بھی اس کی وجہ سے میلہ لگا رہتا۔ وہ جہاں بیٹھی وہی جگہ آباد ہو گئی، اور کچھ نہیں تو اس چارپائی تلے چونٹیاں ہی راستہ بنا لیتی۔ ماں عام طور پر حویلی میں کسی جگہ بھی نہ ہوتی تھی، پر اس کے کیے ہوئے کام ہر جگہ اس کی گواہی دیتے۔ کہیں چارہ کٹا ہوا ملتا، کہیں نارنجیوں کے چھلکے سوکھنے کے لیے پڑے ہوتے، سوتی کپڑوں کی رنگین کترنے، مکئی کے خالی تکے، گنوں کے چھلکے، بادام کی تازہ کھلی۔ ماں تھی تو آنگن آباد تھا، گاؤں زندہ تھا۔ اب ہماری حویلی کے تمام دروازے کھڑکیاں کھلی تھیں۔ میں نے ابا کو آواز دی، ابا! اندر والے کمرے سے ایک کبڑا بوڑھا کچھ پہچانتا کچھ بھلاتا میری طرف بڑھنے لگا۔ اس بڈھے گدھ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنگن کے سارے فرش کی اینٹیں کلر چاٹ گئی تھیں، اور اب جب ان پر پاؤں پڑتا تو پھک سے سفید ذرات اوپر کو اٹھتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی ربڑ کی ہوائی چپل میں جو شخص مجھے بھولتا اور پہچانتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے سر کے تمام بال سفید تھے اور جبڑے کی ہڈیاں کسی ہوئی تھیں، یہ شخص میرا باپ تھا۔ 4 سال سے میں نے کبھی اس کا پتہ نہیں لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زمین کلر زدہ ہو جانے پر اب وہ کیسے گزر بسر کرتا ہے۔ آنکھوں کا چشمہ ناک پر جماتے ہوئے وہ بڑھتا آ رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ میں سوٹ کیس ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ حویلی کے کئی طاق کھلے تھے، کئی دروازے ہوا میں جھول رہے تھے۔ ہوا میں ایسا نمک تھا جو پسینے والے بدن سے چپک کر خارش میں بدل جاتا ہے۔ کون ہے بھائی؟ ابا نے پاس آ کر کہا۔ پھر اور قریب آ کر اس نے بازو پھیلائے۔ لمحہ بھر کو بازو پھیلے رہے، پھر شرمندہ ہو کر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، آؤ کجوم، آؤ، کھڑے کیوں ہو؟ ہم دونوں چپ چاپ اس تخت پوش پر بیٹھ گئے جس پر بیٹھ کر کبھی اماں سارے گاؤں میں حکم چلایا کرتی تھیں۔ ابا، بھائی مختار نے کہا ہے۔ کس نے؟ وہ اونچا سننے لگا تھا۔ بھائی مختار نے کہا ہے کہ اب تو چندرا چھوڑ دے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ آ میرے ساتھ آ ذرا۔ میں ابا کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھے ساری حویلی میں لیے پھرا۔ گھر کی حالت خستہ تھی، کہیں رنگین پائے کا پلنگ آخری دموں پر تھا، کہیں جستی ٹرنک کلر میں ڈوبے تھے، ساری جگہ آسیب زدہ تھی۔ وہ گھوم پھر کر میرے ساتھ باہر آ گیا اور پھر تخت پوش پر بیٹھ کر بولا، دیکھتا نہیں تیری ماں کی کتنی نشانیاں ہیں یہاں، کس کس کو چھوڑ کر جاؤں؟ میں چپ ہو گیا۔ ابا، بھائی مختار ساندہ کلام میں رہتے ہیں۔ رہے، جم جم جی صدقے۔ بھابھی سہولت نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا ہے، تو میرے ساتھ تو چل ابا، میری پڑھائی کے بھی 2 سال باقی رہ گئے ہیں۔ وہ کھانسنے لگا، مدافعت کے طور پر، شرمندگی کے احساس تلے۔ وہ اس وقت مجھے اپنا باپ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جانور لگ رہا تھا، معصوم جانور جس نے سونے کے فریم کی اینک پہن رکھی تھی۔ تو نہیں سمجھتا نا، یہاں وہ اور میں باتیں کرتے رہتے ہیں سارا دن، وہاں شاید شہر میں وہ میرے ساتھ جانا پسند نہ کرے۔ میں نے غور سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ماں زندہ تھی تو ہم نے ان دونوں کو کبھی باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اماں مر گئی تو پھر ابا اس کے شیشے لگے پڑے پلنگ پر لیٹ کر پیروں منہ میں باتیں کرتا نظر آتا۔ اماں کی ہوتی ہوئی ابا ہمیشہ کھیتوں میں رہتا تھا۔ اندر صحن میں رنگ رنگ کی عورتوں کا میلہ دیکھ کر گھر لوٹنے پر بھی وہ حویلی کے باہری مونڈھا منگوا لیتا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو۔ اس کے حقے کی نئے مونڈھے کی پھٹاوٹ اور نشست وہاں سے صاف نظر آتی جہاں صحن کے اندر ماں کا تخت بچھا ہوتا۔ دونوں میں شاید کوئی پیغامات جاری رہتے ہوں، اس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد حویلی دم چھوڑ گئی، میلہ ٹوٹ گیا۔ گاؤں کے ارد گرد تو بہت پہلے سے سیم نالا بہتا تھا اور زمین شور زدہ ہو رہی تھی، لیکن اب ابا بھی پڑھ رہا تو آہستہ آہستہ ہماری زمینوں پر بھی کلر رینگنے لگا۔
ابا کی آواز میں خوف پیدا ہو گیا، اس کے بازوؤں پر جھریاں نظر آنے لگیں۔ اب ابا جھکتا تو کھڑے ہونے سے پہلے کمر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں اب تیل والے خشک چراغ جیسی کیفیت تھی، جیسے کبھی جلتا تھا لیکن اب صرف گیلا رہتا ہو۔ 10ویں جماعت میں نے قصور میں ماموں کے پاس رہ کر پاس کی۔ اس وقت تک مختار بھائی لاہور میں ملازم ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی اور بڑا بیٹا ساندہ کلا میں کرائے کا مکان لے کر رہنے لگے تھے۔ میں نے باقی تعلیم ہاسٹل میں رہ کر مکمل کی، لیکن ساری چھٹیاں میں ماموں کے پاس قصور میں گزارتا تھا۔ مجھے کبھی چندرا جانے کا خیال نہیں آیا۔ میں اماں کے بغیر چندرا کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا سے ملنے کو جی چاہتا، لیکن ہم دونوں بھائی ہمیشہ سے باپ سے دور دور رہے۔ میرے ذہن میں ابا ساندل بار کا سانڈ تھا، جس کا جسم لس لس کرتا ہے، جو کھیتوں میں کھڑا چرتا بے ضرر لگتا ہے، لیکن کوئی کسان اسے کھیت سے نکالنے کی جرت نہیں کرتا، پاس جانے پر آمادہ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے گاؤں کو کلر نکل رہا ہے، لیکن میں نے کلر کھائے گاؤں کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کلر ایسا بھی ہوتا ہے جو ساندل بار کے سانڈ کو بھی کھا جاتا ہے۔ دیکھو قیوم، یہ میرا گھر ہے، میرا۔ اگر میں اسے چھوڑ گیا تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ میں نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کسان نہیں تھا، ساندل بار کا سانڈ نہیں تھا، وہ صرف راجہ گت تھا، جو ایک مری ہوئی عورت کے لا حاصل تصور میں اپنی زندگی کی ڈوری لٹکائے بیٹھا تھا۔ میرا باپ دیوانہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں کلر نے چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ ابا یہاں اکیلا مت رہنا، وہاں ہم دونوں ہیں، تیری خدمت کریں گے، چلنا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک تنہا بڈھے کی مجروح ہنسی۔ اور اس کی قبر کو کلر کے حوالے کر دوں؟ یہاں تو روز قبر دیکھنے نہ جاؤ تو چوتھے دن قبر کا منہ پھٹ جاتا ہے۔ ابا یہاں بڑی مشکل ہے، وہاں۔ ابا نے حویلی پر نظر دوڑائی اور بولا، یہاں وہاں کچھ نہیں بیٹے، مجھے جسم کا آرام نہیں چاہیے، یہاں میری روح خوش ہے۔ وہ اسی گھر میں آئی تھی، یہیں سے اس کا جنازہ نکلا۔ اوے احمق، مجھے مرد ہو کر اتنی توفیق نہیں کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھوں؟ اس نے تو ساری عمر میرے گھر کی اینٹ اینٹ سے پیار کیا۔ میں ساری دوپہر ابا کے پاس بیٹھا چپ رہا۔ دھوپ ڈھلنے کے وقت میں نے سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ آخری بار اس جگہ کھڑے ہو کر میں نے اندر نظر ڈالی جہاں جوانی میں ابا کا مونڈھا ہوتا تھا۔ سارا صحن خالی تھا۔ 3 طرف بنے ہوئے کمروں کے کچھ دروازے کھلے، کچھ بند تھے، لیکن سب کا پلستر کلر کی ہوا چاٹ گئی تھی۔ جہاں ماں کا تخت پوش اینٹوں کے پایوں پر پڑا تھا، اس کے نیچے 2-2 انچ شور کھڑا تھا۔ سارے آنگن میں نوکیلی جھاڑیاں اگائی تھیں، نہ کہیں اناج تھا نہ پانی، نارنگیوں کے کٹے ہوئے چاند، سوکھے ہوئے گنوں کا انبار، چارپائیاں، گھڑونچی، چارہ کاٹنے والی مشین، اماں کی پہاڑی بکریاں، ندیدی بلیاں، چھوٹے چھوٹے لڑکے، مینڈیاں کروانے والی، تیل میں سنے ماتھے نکالے لڑکیاں، چولہا، دھواں، اماں کی سیپی، اناج تولنے والا ترازو، توشکیں اور ان میں نگندے ڈالنے والی عورتیں۔ وہ سارا کاروبار، وہ ساری زندگی کہاں گئی؟ کیا کلر صرف ماں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا؟ جب میں گلی میں کافی دور نکل گیا تو میں نے پلٹ کر ایک بار پھر حویلی کی طرف نظر کی۔ ابا اوپر مٹی پر کھڑا تھا، اس کے دونوں بازو آگے کو بڑھے ہوئے تھے۔ راجہ گت عمارت کی آخری اونچائی پر مالیخولیا کی لپیٹ میں کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، جب بھی روح لا حاصل محبت کرتی ہے، یہ دیوانے پن سے کیوں ہمکنار ہو جاتی ہے؟ کیا روح ہمیشہ لا حاصل راستوں پر جانا پسند کرتی ہے؟ کیا اس کے لیے دیوانگی کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں؟ کوئی پناہ نہیں۔ اسٹیشن کے سامنے یکے پر سے سامان اتارتے ہوئے غریب کوچوان نے شرمساری سے کہا، قیوم بھائی، اب بہت دیر بعد گاؤں آئے ہیں۔ میں نے اسے پہچاننے کے لیے غور سے دیکھا۔ میں عزیز قاتن کا چاچا ہوں، فضل کریم۔ عزیز قاتن؟ ہاں، عزیز قاتن۔ میں نے فضل کریم کو جھپی ڈال لی۔ وہ میری گرم جوشی سے واضح طور پر متاثر ہو گیا۔ غالباً پینٹ سوٹ والے سے اس کا یہ پہلا معانقہ تھا۔ عزیز قاتن کا کچھ پتہ چلا؟ کہاں جی، وہ تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا اچانک۔ فضل کریم مجھے سلام کر کے بڑے مؤدب طریقے سے واپس گاؤں چلا گیا۔ میں پلیٹ فارم پر اکیلا مسافر تھا۔ جب تک گاڑی نہیں آئی، میں اپنے اکلوتے سوٹ کیس پر ہاتھ رکھے سوچتا رہا، عزیز قاتن، بھجا، حملی نثار سب کہاں گئے؟ گاؤں میں پہنچ کر میں نے ان میں سے کسی کو بھی یاد تو نہیں کیا۔ ہم نے کئی سال اکٹھے ٹیا ٹاپو کھیلا، کوئلے سے دیواروں پر لکیریں کھینچی تھیں، گاؤں کی ہر چھوٹی بڑی پگڈنڈی اور بڑے چھوٹے درخت پر ساتھ رہے تھے۔ یہ وقت کیا کرتا رہتا ہے،
یہ وقت آخر چاہتا کیا ہے؟ عزیز قاتن فضل کریم کا بھتیجا عزیز قاتن؟ وہ جھیور تھا۔ گاؤں کے بڑے پیپل تلے اس کی ماں تندور تپایا کرتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں سپہر کے وقت روٹیاں لگانے سے بہت پہلے جب وہ بند چھٹیوں کا بالن جلا کر تندور کو ابتدائی سینک دیتی تو گاؤں کی لڑکیاں لڑکے اس سے دانے بھنوانے آیا کرتے۔ میں بھی 2-4 زرد بھٹوں کے دانے اتار کر چھابے میں ڈالتا اور ماسی الفت کے تندور پر پہنچ جاتا۔ عزیز قاتن سے میری بچپن کی دوستی تھی۔ وہ ناٹے قد کا چوڑا چوڑا چمکدار لڑکا تھا۔ اس کے سر پر ہمیشہ اس طرح پھرا ہوتا۔ جو اتنی دونی اس کی ماں اسے خرچنے کے لیے دیتی وہ اپنے کان کے اندر والے کٹاؤ میں پھنسا کر رکھتا۔ اس کی قمیض کو کبھی بٹن نصیب نہ ہوئے، اس لیے سیاہ گانی والا تعویذ ذرا سا جھکنے پر آگے کو جھولنے لگتا۔ وہ ایک پاؤں کا پنجہ اندر کو ڈال کر چلتا تھا، اس لیے رات کے سوتے وقت اس کی چال میں تھوڑا سا چھلیڈا پن پیدا ہو جاتا۔ عزیز قاتن کا اوپر والا ہونٹ پیدائشی کٹا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ہنستا دکھائی دیتا۔ لیکن میں تو عزیز قاتن کو بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ چھوٹی عمر سے غلیظ باتیں سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ پرانے بھٹے کے پاس جہاں مائی توبہ توبہ کی جھونپڑی تھی، وہاں مجھے اور حملی کو لے جا کر وہ ایسی ایسی گالیاں سکھاتا کہ ان کے معنی نہ سمجھتے ہوئے بھی ہم دونوں کے کان جلنے لگتے۔ شاید عزیز قاتن ہنستا نہیں تھا۔ بچپن سے اسے اپنی ماں کے متعلق باتیں سننے پڑی تھیں۔ جب کبھی اس کی ماں کے متعلق گفتگو ہوتی، لوگ اچانک ہی بہت بے پرواہ، حسوڑ، ننگے اور جنسی ہو جاتے۔ کسی کو خیال بھی نہ رہتا کہ عزیز قاتن سن رہا ہے۔ وہ چونکیل جانور کی طرح ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ ایسے میں اس کے کان میں پھنسی ہوئی اکنی چومنی بہت چمکنے لگتی۔ پہلے وہ نظروں سے بھاگ جانے کی راہ تلاش کرتا، لیکن راہ نہ پا کر کھڑا رہتا۔ یوں لگتا جیسے وہ ہنس رہے سب کے ساتھ، اپنی ماں پر، ماسی الفت کی ننگی حرکتوں پر۔ شاید اس کی پیدائشی بے بسی تھی جو ہنستی رہتی تھی۔ شاید اوپر والا کٹا ہوا ہونٹ اسے مصنوعی ہنسی ہنسنے میں مدد دیتا تھا۔ ماسی الفت موہنجداڑو کی زمانے کی پتلی تھی۔ اس کا رنگ بھٹی میں پکی ہوئی سرخ اینٹ جیسا تھا۔ ہاتھ روٹیاں گھڑنے میں جتنے تیز تھے اتنے ہی چٹائی پر دھرے ہوئے اس کے بھاری کولے سست تھے۔ وہ ہمیشہ چھینٹ کی شلوار اور ململ کا سیاہ کرتا پہنتی تھی۔ شاید بٹنوں کا اسے بھی کبھی خیال نہیں آیا، کیونکہ جب کبھی وہ رفیدے پر روٹی ڈال کر تندور کے اندر جھکتی تو گلے سے رسنے والا پسینہ اندر جڑے ہوئے پیڑوں پر گرتا نظر آتا۔ میں 9ویں جماعت میں تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ماسی الفت بڑی شے ہے۔ وہ سر پر بھاری کھیس ڈالے روٹیاں نکالنے والی سیخ پھرتی سے تندور میں ڈالتی۔ ایسے میں اس کے سست کولے کئی زاویے بناتے۔ جب کبھی وہ مجھے چوری چوری اپنی طرف دیکھتا پا لیتی تو سادگی سے ہنس دیتی، لے لو اب تو حویلی والوں کا کوئی یوں بھی جوان ہو گیا۔ ماسی الفت کی بہت بکری تھی، اپنی بھی اور روٹیوں کی بھی۔ اس کے گاہک روٹیوں کی قیمت علیحدہ چکاتے تھے اور اس کے لیے الگ نذرانے لاتے تھے، لیکن سنے وہ سارا مال جوڑتی رہتی تھی عزیز قاتن کے لیے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چندرا کے باہر سیم نالا دور سے نکلا کرتا تھا اور گاؤں کی صرف باہر والی زمینیں سیم سے متاثر ہوئی تھیں۔ چندرا سے کچھ دور شور، دلدل اور پھٹے ہوئے کھیت تھے، لیکن گاؤں کی ساری طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ جھڑ بیریوں کو بیر لگتے، نیم کی نمکولیوں سے آنگن بھر جاتے اور سیاہ تنے والی کیکروں پر پیلے پیلے پھول اگتے۔ ابھی چندرا میں برسیم کے کھیت اتنے گھنے تھے کہ عزیز قاتن گنا چوستا ان میں جاتا، دھوتی کھولتا اور دوبارہ باندھ لیتا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ آج اگر عزیز قاتن چندرا میں ہوتا تو کیا میں اس سے سمی کی محبت سے متعلق کچھ بتا سکتا؟ حالانکہ جب تک میں گاؤں میں رہا ہمارا آپس میں کوئی بھید نہ تھا۔ وہ سجراں، بیبو، باقی، جنتے کی محبت کو تو سمجھ سکتا تھا، لیکن سمی کی محبت اسے اب سمجھ نہ آتی۔ شاید میرے حالات سن کر وہ کہتا، اچھا جب وہ تمہارے ساتھ سو لیتی ہے تو باقی کیا تکلیف ہے اور کیا چاہیے تمہیں؟ اگر میں اسے گاؤں میں مل بھی لیتا اس کو اپنی محبت کے متعلق کچھ سمجھا نہ سکتا۔ ایسی محبت جو جبلی تقاضوں کی آسودگی کے باوجود ناآسودہ رہتی ہے، جس میں ہر فصل میں ہجر کا مزہ ہوتا ہے، جس میں ہاتھ ضرور پڑ جاتے ہیں، لیکن ایسی ہی جیسے بس میں آدمی ہینڈل کو پکڑ کر سوار ہو جائے اور اندر نہ گھس سکے۔ دیوانگی کی سرحدوں کو چھونے والی محبت کا کچا چھٹا میں عزیز قاتن کو کیسے سمجھا سکتا؟ لیکن چاچا فضل کریم کا عزیز قاتن تھا کہاں؟ ماسی الفت کی آنکھ کا تارا جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ گاؤں سے اچانک غائب ہو جانے کی بھی عجیب داستان تھی۔ اس روز عزیز قاتن حویلی میں داخل ہوا تو اس کے کان میں 10 پیسے کا سکہ چمک رہا تھا۔
اس نے کھدر کی قمیض پہن رکھی تھی اور قمیض کی جھولی اس طرح اٹھا رکھی تھی کہ 4 خانے والی تہمت کے ڈب اور ناپ صاف نظر آتے تھے۔ اوئے کجوم، اس نے حویلی میں داخل ہو کر آواز دی۔ کئی عورتوں نے کنکھیوں سے ایک دوسری کو دیکھا۔ ماسی الفت اور عزیز قاتن سارے گاؤں کے لیے تفریح کا باعث تھے۔ پھر اس نے اماں کے تخت پر جھولی کھول کر کچے پکے پیلو ڈھیر کر دیے۔ ہم دونوں پکے کچے پیلو علیحدہ کرنے میں مصروف تھے کہ چاچا غلام رسول اندر سے نکلا۔ چاچا غلام رسول ابا کا کچھ ہٹواں سا رشتہ دار تھا، کیونکہ اماں اس سے کانا پردہ کرتی تھی۔ جس وقت چاچا آنگن میں آتا اماں کی ساری کلب منتشر ہو جاتی۔ لونگ والی، چوڑیے والی، چھاچ پھٹکتی، مسالہ پیستی، آٹا گوندتی، مخلوق میں زلزلہ سا آ جاتا۔ اچانک فائر سن کر چیڑیاں اڑ جاتی تھیں۔ ایسے ہی ترنت عورتیں چلنے لگتیں۔ لڑکیاں سروں پر آنچل کر لیتی اور جوان عورتوں کو اپنی چادریں یاد آ جاتی۔ چاچا غلام اشتہاری مجرم جیسا اشتہاری عاشق تھا۔ شروع میں 5-7 معاش کے چندرا میں بھی دھڑلے کے ہوئے، لیکن دکان کی مشہوری سے بہت پہلے بات پھیل گئی کہ سارا سودا ناکارہ ہے۔ آنگن میں پہنچ کر عموماً چاچا غلام اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتا، کان کی میل نکالتا، کسی چھوٹے بچے کو شیشہ پکڑا کر مونچھوں کے بال تراشتا، جو بھی باورچی خانے میں موجود ہوتی اس سے باسی روٹی اور مکھن مانگ کر کھاتا، اور پھر لال نری کی جوتی میں سے لٹھے کی شلوار جیسی شٹراک شٹراک آواز نکالتا۔ وہ کبھی آنگن میں یہاں جاتا، کبھی وہاں۔ چاچا بڑا حکمتی آدمی تھا۔ اسے ہر لڑکی، ہر عورت کی پرسنل ہسٹری معلوم تھی۔ کوئی سیدانی کس میراثی کے ساتھ کتنی دیر پھنسی رہی، کون سی شیخانی کا 5واں بچہ حرامی تھا، کس مغلانی نے اپنے مزارے کے بیٹے سے دوستی لگا رکھی ہے، کون سی ارائن گھر سے اودھل گئی تھی۔ ایسے قصے اسے بڑی چٹپٹی تفصیلوں کے ساتھ یاد تھے۔ ایسی کہانیوں کی وجہ سے جوان لڑکے اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ وہ جوانوں کو محبت کرنے کے طریقے ایسے سکھاتا تھا جیسے پہلوان اپنے پٹھوں کو داؤ پیچ ازبر کراتے ہیں۔ ابا نے ہمیں چاچا کی صحبت میں بیٹھنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ باتیں کیا کرتا، ہم کسی نہ کسی بہانے وہیں منڈلایا کرتے۔ باتیں کرتے کرتے وہ یکدم گھر سے نکل کھڑا ہوتا۔ دراصل جو ہی کوئی لڑکی اس کی باتیں سن کر ہنستی ہوئی حویلی سے رخصت ہوتی، چاچا غلام کو بھی کوئی بہت ضروری کام یاد آ جاتا۔ ابا کو چاچا غلام پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کئی سال ہمارے گھر رہا۔ چاچا غلام کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن بیگار لینا خوب جانتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی ابا کے ساتھ کھیتوں پر جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گھر کے کسی کام میں بھی دلچسپی نہ لیتا، لیکن کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی وجہ سے ابا اسے بدکتا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے چاچا غلام سے کوئی رقم پکڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں ابا کا کوئی گہرا راز چاچا غلام کے پاس تھا، یا شاید وہ دونوں کسی جرم میں شریک رہے تھے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں اصلی وجہ معلوم نہ تھی، لیکن ہم دیکھتے کہ چاچا کی تھالی میں ہمیشہ بوٹیاں زیادہ ہوتیں۔ اسے ملائی مکھن اور پراٹھوں کے علاوہ مکھن میں تلے ہوئے انڈے بھی ناشتے پر ملتے۔ اس کی چارپائی پر کڑے ہوئے تکیے کے غلاف رہتے۔ جب بھی وہ کوئی فرمائش کر دیتا تو پھر اماں اور ابا اسے ضرور پوری کرتے۔ ابا چاچا غلام کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا خیال بہت رکھتا تھا۔ عزیز قاتل اور میں صحن میں اماں کے تخت پوش پر پیلو علیحدہ کر رہے تھے کہ ٹانسے کی دھوتی اور لیس لگا کرتا پہنے چاچا غلام اندر سے نکلا۔ چند منٹوں میں آنگن خالی ہو گیا۔ صرف باورچی خانے میں 2 عورتیں ہماری طرف پشت کیے بیٹھی آٹا گوندتی رہیں۔ عزیز قاتل اس روز بہت خوش تھا۔ دنیا داراں دے گھر دیندا بیٹے ولی الہی، ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے ونگ گناہی۔ زور زور سے عزیز یوسف زلیخا گا رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر چاچا غلام نے اس کی گدی میں دھول ماری۔ عزیز قاتل کی آنکھیں یکدم خوف سے کھل گئیں۔ اماں توبہ توبہ سے بھی زیادہ ہم چاچا غلام سے ڈرتے تھے۔ اوئے تیری ماں کو کچھ عقل ہے کہ نہیں، پلید کہیں کی؟ عزیز قاتل مسکرانے لگا۔ جب بھی عزیز قاتل سنجیدہ ہو جاتا ایسے لگتا کہ مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے ہونٹ میں پیدائشی شگاف تھا اور منہ سختی سے بند کرنے کی صورت میں وہ مسکراتا ہوا نظر آتا۔ عزیز قاتل اپنی ماں کے متعلق وہ ہنسی باتیں سننے کا عادی تھا۔ ماسی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہوئے تھے۔ وہ بالکل آزاد تھی اور اسے اپنی آزادی بڑی پیاری تھی۔ عزیز قاتل تو باتیں سن کر مسکرانے لگتا، لیکن میرے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا۔ اوئے بول، تیری ماں ہے نا اجڑ گنوار ناپاک؟ قاتل چپ چاپ سنتا رہا۔ سن رہا میری بات بول پٹھیا؟ جی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ حرامی، اپنی فیشن کی ماری ہوئی ماں کو کہنا پہلے جسم کی صفائی سیکھے، بتانا اسے جسم کے بال ناپاک ہوتے ہیں۔ اسے میرا یقین نہ آئے تو جا کر ملا جی سے پوچھ لے مسجد میں، ویسے تو اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، جسم کے بالوں کا مسئلہ نہیں آتا کوڈو کو۔ اچھا جی، کہہ دوں گا۔ عزیز نے ہاتھ میں چنے ہوئے پیلو تخت پوش پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کئی بار میں نے اسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا تھا۔
لوگ اس کے منہ پر اس کی ماں کو گالیاں دیتے، لیکن وہ کبھی چپ نہ ہوا تھا۔ پہلی بار بلپٹیا کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ چچا غلام نے مٹھی بھر پکے پکے پیلو اٹھائے اور باورچی خانے کی ڈھارے کی جانب مڑ گیا۔ گاتن نے کچھ نہ کہا، گلے کے تعویذ کو قمیص کے اندر کیا اور باہر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ خود ہی لوٹ آئے گا، لیکن اس روز کے بعد اسے کسی نے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کچھ دن ماسی الفت نے اس کی تلاش کی، پھر ایک دن اس کی ماں نے جو گلا اپنے گاہکوں کو دھونس دے دے کر جمع کیا تھا تندور کے دہانے پر مار کر توڑا، اور بڑ کے درخت تلے سارے روپے، اٹھنیاں، چونیاں، 10 پیسے، نوٹ یوں پھینکے جیسے عزیز قاتن کی بارات پر سے سوٹ کر رہی ہو۔ وہ پیسے پھینکتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اٹھا لو کتو، اٹھا لو، میں نے عزیز قاتن پر وارے، اٹھا لو۔ اس شام میں پرانے بھٹے پر حملی کے ساتھ غلیل لے کر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب شام پڑنے لگی اور ہم نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ چندرا کی طرف سے ایک بڑا سا گدھ بھاگتا ہوا آیا اور سیم نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گدھ نے خاکی رنگ کی کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور پیروں میں کچھ نہ تھا۔ پھر راجہ گدھ سیم نالے کے ساتھ گرتا پڑتا چلنے لگا۔ کبھی کبھی اس کے دونوں بازو آپ ہی آپ آسمان کی طرف اٹھ جاتے اور پھر وہ بغیر ٹھوکر کھائے گر جاتا۔ کچھ فاصلے تک میری نگاہوں نے اس راجہ گدھ کا تعاقب کیا، اس کے بعد ماسی الفت ہمیشہ کے لیے افق میں کھو گئی۔ اچانک ماسی الفت اور عزیز قاتن کے غائب ہونے پر تو کچھ نہ ہوا، صرف چندرا گاؤں کے باہر پھیلنے والے کلر گاؤں کے اندر بڑھنے لگا۔ ہر آندھی کے ساتھ، ہر بارش کے ساتھ، ہر موسم میں اس کی رفتار تیز تر ہونے لگی۔ اونچے اونچے درخت ٹنڈ منڈ ہوئے، کھیتوں میں لہلہاتے سبزے کی جگہ دلدل، شور اور نمکین پانی کے جوہر بننے لگے۔ کنویں کھاری ہو گئے، ہتھی والے نلکوں کے نالوں پر کلمی شورا چڑھ گیا۔ گھروں کی دیواروں سے کلر جھڑنے لگا، فرش پھول گئے، جو کاٹیں ڈھیلی ہو گئیں، زنجیروں پر زنگ چڑھنے لگا اور آدمیوں کے چہرے پرانے سکے بن کر گھسے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب رفتہ رفتہ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے۔ گھروں کے چولہے سرد پڑ گئے اور راستوں کی پھولی ہوئی مٹی پر جانور، چھکڑے، ریڑے، تانگے سامان سے لد لد کر جانے لگے۔ اب پیلو کا بور جھڑ جاتا، کیکر کے پھولوں میں زرد پھول نہ اگتے۔ جب میں ماموں کے پاس قصور گیا ہوں، اس سے کچھ پہلے سارے گاؤں میں کلر نے دھاوا بول دیا تھا۔ ٹرین آئی، میں سوار ہو گیا۔ چندرا کے پاس سے پرانے بھٹے کی عقب میں مائی توبہ توبہ کی جھگی سے لے کر اندر تک کلر کا سیلاب تھا۔ ساری زمین انڈے کی سفیدی جیسی پھینٹی ہوئی تھی۔ جس وقت چندرا کی حد ختم ہوئی، میں نے دیکھا 2 اونچے درختوں پر کئی گدھ بیٹھے تھے۔ نیچے سیم نالے کے پاس ایک بھینس کا ڈھانچہ تھا۔ شام اتر رہی تھی، ہوا میں نمک تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگا ایک درخت سے تیزی کے ساتھ ایک گدھ اترا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ اس گدھ کو غور سے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، لیکن وہ گا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، ٹرین کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بہت اونچے اونچے۔ دنیا داراں دے گھر دیندا بیٹے ولی الہی، ولیاں دے گھر پیدا کردہ میرے ونگ گناہی۔ صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی تو ابھی تک میں چندرا میں تھا۔ دانت صاف کرتے ہوئے مجھے خیال آنے لگا کہ کسی نوکری پر لگنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر چندرا جانا چاہیے۔ شاید اماں کی قبر کسی نے پکی کروا دی ہو، شاید کلر کی وجہ سے قبر پھٹ گئی ہو اور اماں کا ڈھانچہ چاندنی راتوں میں ڈراؤنا لگتا ہو۔ پتہ نہیں بھائی مختار چندرا جانے پر کبھی رضامند کیوں نہ ہوتے تھے۔ میں بھی دل میں یہ پروگرام بنا ہی رہا تھا کہ کسی نے غسل خانے پر دستک دی۔ عام طور پر اوپر آنے کا رواج کم تھا۔ قیوم، بھابھی سولت کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ کہیں جا رہے ہو؟ جی ریڈیو اسٹیشن جا رہا ہوں۔ اچھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے وہاں کیا کام ہے، لیکن میری ان کی بے تکلفی نہ تھی۔ جی وہاں مجھے آج ایک اسکرپٹ دینا ہے۔ اسکرپٹ؟ ریڈیو اسٹیشن میں ان دنوں میرا ایک دوست پروڈیوسر لگا ہوا تھا۔ وہ بچوں کا پروگرام پروڈیوس کرتا تھا اور مجھ سے عموماً معلوماتی اسکرپٹ لکھواتا تھا۔ ایک کہانی لکھی ہے بھابھی، ٹیپو سلطان پر۔ اچھا، یہ میری ڈرائی کلینر کی چٹ ہے، 4 دوپٹے رنگنے کے لیے دیے ہوئے ہیں بانو بازار میں، وہ لے آؤ گے نا؟ لے آؤں گا جی۔ انہوں نے 10 روپے کا نوٹ ڈرائی کلینر کی رسید کے ساتھ میز پر رکھ دیا۔ نوکری کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی انٹرویو کے لیے طلب نہیں کیا۔ اچھا، دوپٹے کھول کر دیکھ لینا، کہیں کوئی ڈب وغیرہ نہ ہو۔ بھابھی سولت جس لا تعلقی سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ ان کا میرا بھابھی دیور کا رشتہ نہ تھا، چور سپاہی کی طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے تھے۔ جو ہی سمی سے اچانک کنارہ کشی ہوئی تھی، میں کبھی کبھی ریڈیو اسٹیشن سعید کے پاس جا بیٹھتا۔ اس کے کمرے میں بڑی رونق ہوتی، افسر، ڈرامہ آرٹسٹ، میراثی،
طوائف اناؤنسرز آتے جاتے رہتے۔ چھوٹے موٹے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ سعید مجھ سے کبھی کبھی کوئی فیچر، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی کہانی لکھوا لیتا۔ بھابھی یا بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہی بہتر طریقہ تھا، کیونکہ فی الحال میں ذہنی طور پر کسی مستقل ملازمت کے قابل نہ ہوا تھا۔ مانگت لوگوں کی طرح یہاں کام تو بڑی خواری سے ملتا، منت سماجت بھی کرنی پڑتی، لیکن میری آزادی میں کوئی خلل واقعہ نہ ہوتا۔ بھابھی کے 10 روپے اور چٹ اٹھا کر میں پیدل کرشن نگر تک پہنچا۔ وہاں سے میں نے سیکریٹریٹ تک بس لی، چونکہ یہ بس مال پر نہ جاتی تھی، اس لیے یہاں سے میں ریڈیو اسٹیشن پیدل پہنچنے کا عزم کر کے مال پر چلنے لگا۔ بڑی دیر بعد مجھے پیدل چلنے میں عجیب قسم کی راحت محسوس ہوئی۔ چلنے کی میکینیکل انرجی نے خیالات کی چھان پھٹک میں واضح طور پر مدد دی۔ بڑے دنوں بعد مجھے اپنا وجود ایک نارمل صحت مند شہری کا لگا۔ اس وقت میرا سایہ میرے بھائی مختار کے خود اعتماد سائے سے مشابہ تھا۔ سمی کا عشق ضرور اپنی جگہ تھا، لیکن ایک ذمہ دار شہری کی طرح ان جذباتی مسائل کو سلجھانا میرے بس کی بات تھی۔ اس وقت مجھے کئی پلان سوجھے۔ جس وقت میں جی پی او کے سامنے سے گزر رہا تھا تو چوک کی بتی کے سامنے انتظار کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مقابلے کے امتحان میں داخلہ لینا ہوگا۔ اس وقت یہ امتحان مجھے بہت آسان نظر آیا۔ اپنے وہ 2 پروفیسر یاد آ گئے جو بالکل نالائق تھے اور اس امتحان کو پاس کرنے کی وجہ سے آج کل اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ میں بہت بڑے سفید کالر عہدوں پر متعین تھے۔ ریگل کے چوک تک پہنچتے پہنچتے میں بہت جاہ طلب ہو چکا تھا۔ میری سوچ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میں سویڈن، ہالینڈ یا اسپین میں اپنے آپ کو جینوا میں فرسٹ سیکریٹری کے عہدے پر فائز دیکھ سکتا تھا۔ میری ڈاک پاکستان سے جینوا کے تھیلے میں آ جا رہی تھی اور میں جینوا، پیرس، فرینکفرٹ، اسٹاک ہوم سے پکچر پوسٹ کارڈ خرید کر وطن بھیجنے میں مشغول تھا۔ جس وقت میں واپٹا کی بلڈنگ کے پہلو سے نکل کر فلیٹی ہوٹل والی سڑک پر نکلا، کار میں بیٹھی ہر خوبصورت لڑکی مجھے اپنی بیوی نظر آئی اور ہر بڑی کار اپنی ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ ریڈیو اسٹیشن سے پہلے چوک میں پہنچتے پہنچتے میں اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی، جذباتی طور پر صحت مند سمجھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے شبہ بھی نہ تھا کہ راجا گد کی جاتی سے کوئی بھی زیادہ وقفے تک صحت مند نہیں رہ سکتا۔ پاگل پن اس پر کوانٹمز میں بڑھتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے نیوکلیس کے قریب ہوتا ہے، اسے شبہ بھی نہیں گزرتا کہ غیر صحت مند عناصر اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ذرا سا وہ نیوکلیس سے ہٹتا ہے اور وہی سراسیمگی، وہی دیوانگی، وہی دشت نوردی، صحرا پیمائی جو اس کے اندرونی سفر کا حصہ ہے، اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ریڈیو اسٹیشن پہنچ کر حسب معمول میں سعید کے دفتر میں چلا گیا۔ وہ کچھ فلمی گیتوں کی ڈسکیں اٹھائے کھڑا تھا اور اس کے سامنے کرسی پر سمی بیٹھی تھی۔ سمی کے ساتھ والی کرسی پر حیدر تھا اور ان کے ساتھ پروفیسر سہیل چائے پینے میں مشغول تھے۔ آؤ آؤ سر جی، آؤ آؤ، سعید نے پرتپاک لہجے میں کہا۔ میں نے ہلکے سے اشارے سے سمی کو سلام کیا۔ آج تمہاری کہانی یہ پڑھیں گی، اسکرپٹ لکھ لائے ہو؟ پہلے مباحثہ ہوگا پروفیسر سہیل اور حیدر صاحب کے درمیان، پھر ہاں انہیں دے دو، ذرا ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ میں نے کہانی سمی کے سپرد کر دی۔ اس نے اپنے چہرے سے گلابی چشمہ اتارا، پھر کرسی کی پشت سے لٹکے ہوئے تھیلے میں سے پڑھنے کی اینک نکالی اور کہانی پڑھنے لگی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ دبلی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں تلے گہرے سیاہ حلقے تھے اور ہونٹوں کا رنگ کاسنی نظر آتا تھا۔ ہاتھوں کی نسیں بہت ابھری ہوئی تھیں اور کہانی کا اسکرپٹ پکڑتے وقت اس کا ہاتھ تھوڑا سا لرزا تھا۔ پتہ نہیں میری خوش اعتمادی ساری کی ساری کہاں گئی۔ میں ذرا اسٹوڈیو کا چکر لگاؤں، سعید یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور پروفیسر سہیل لا تعلقی سے چائے پیتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہ کی۔ حیدر ہمارے کالج کا لڑکا تھا۔ جن دنوں ہم سوشیولوجی میں تھے وہ انگریزی میں ایم اے کر رہا تھا۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے تو آشنا نہیں، لیکن وہ انگریزی مباحثوں کی بڑی جانی پہچانی شخصیت تھی۔ لمبا قد، گچھے دار مونچھیں، گھنی سائیڈ برنز، تنگ موری بند جینز، سینے پر تینوں بٹن کھلے، کھلی قمیض، کھلے کف، کھلی مسکراہٹ، آزاد چال، انگریزی کا خوبصورت لب و لہجہ۔ وہ اپنی وجاہت اور مباحثوں کی وجہ سے کالج میں بڑا مقبول تھا۔ اس کے کئی اسکینڈل مشہور تھے، حالانکہ گورنمنٹ کالج کی 4 دیواری کے اندر میں نے کبھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلنے والے قیوم کو اس حقیقت کی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سمی حیدر کی طرف محبت آمیز نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ پیدل پیدل ریڈیو اسٹیشن پہنچنے والا قیوم اس کو عام ترین واقعہ سمجھتا تھا۔ وہ سارے شہر کو محبت کرتی، اس قیوم کو فرق نہ پڑتا۔ سمی اور حیدر کے باہمی تعلق کو صرف میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سعید واپس آیا اور سمی کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں لے گیا تو پروفیسر سہیل اور میں نے تھوڑی سی لنگڑی گفتگو کی۔ پھر یہ محسوس کرتی ہوئی کہ ہم دونوں ایک ہی تعداد اور ارتعاش پر نہیں ہیں، ہم خاموش ہو گئے۔ جب یہ خاموشی میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو گئی تو میں وہاں سے اٹھا اور ریڈیو اسٹیشن کی بیرونی سیڑھیوں سے اتر کر لان میں جا بیٹھا۔
میں حیدر کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ مجھے نئی پود کے ان نمائندہ لڑکوں میں سے لگتا تھا جن کے والدین پاکستان آ کر امیر ہوئے، ایسے والدین جن کا تمام تر کلچر مغربی نہیں تھا۔ اب وہ لوگ گھروں میں کھڈی والے فلش کی جگہ کموڈ استعمال کرتے تھے، صوفہ سیٹ، کھانے کی میز، ٹی وی، گیزر، ایئر کنڈیشنڈ آرائش اور سہولت کے تمام گیجٹس کے عادی تھے۔ ان آرام دہ گھروں میں پلنے والے لڑکے لڑکیاں محض فیشن کے طور پر نان کنفرمسٹ تھے۔ حیدر بھی ایک ایسا ہی غیر مقلد تھا۔ حیدر اور اس کے ہم خیال پہلے والدین کی گستاخی کرتے، پھر پرانے زمانے کے لوگوں کی طرح گھر سے بھاگ نہیں جاتے، بلکہ آرام دہ زندگی کے یہ عادی لوگ بہت جلد والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ گفتگو کی حد تک سوشلسٹ اور رہن سہن کے اعتبار سے بورژاوا ہوتے ہیں۔ گھروں میں انہیں آرام دہ سلیپر، کھلے کپڑے، نیم دراز انداز نشست، ہائی فائی میوزک، جوس، جنس مخالف کی کمپنی، امریکی رسالوں کی سیر، لمبے لمبے فون، چھوٹی چھوٹی بے معنی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ جو ہی گھر سے نکل کر وہ اپنے ان گروپ میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں ہیم برگر، کولڈ کافی، ڈسکو میوزک، موٹر سائیکل سواری، پورنو کتابیں، کلچرل مباحثوں کا شوق ہوتا ہے۔ ان گروپ میں کبھی کبھی وہ اس حد تک غیر مقلد ہوتے ہیں کہ چرس کے سٹے لگانا اور سٹرپ ٹیز کی باتیں کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہو جاتا ہے۔ تجریدی آرٹ، پاپ میوزک، نثری نظمیں اور امریکی ڈرامے سے وہ گفتگو کی حد تک خوب واقف ہوتے ہیں۔ داڑیاں رکھنا، ہیلمٹ جیسی ٹوپیاں پہننا، فوراً لہجے میں انگریزی بولنا، قصباتی اور دیہاتی کلچر کو قومی سالمیت کی جان سمجھنا، لیکن قصبات سے دور بھاگنا ان کے محبوب فیٹس ہیں۔ اگر یہ باپ کے سٹیٹس سے متاثر نہ کر سکے تو انگریزی کی جیسی پستول خوب استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی باغی نہیں ہوتے کیونکہ انہیں قدم قدم پر ماں باپ کے نام اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اچھے دوست نہیں ہوتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وفاداری ایمان کا اصلی جزو نہیں بلکہ یہ پرسنالٹی کو بے توازن کرنے والی ایک خاصیت ہے۔ محبت ان کو بار بار ہوتی ہے، کئی محبتیں مل کر ایک جگہ 100 پزل تیار ہو جاتی ہیں۔ ان کا فلسفہ ہے کہ متفرق محبتوں سے ہی محبت کی وحدانیت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے محبت میں نہ تو یہ کسی کے پابند ہوتے ہیں، نہ کسی اور کے پابند رہنے سے انہیں فرق پڑتا ہے۔ حیدر کے ساتھ سمی کو دیکھ کر مجھے عجیب قسم کی وحشت ہونے لگی۔ مجھے اس وقت ریڈیو اسٹیشن میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں لان میں بیٹھا لاتعلقی سے مالی کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ گھاس کاٹنے والی مشین چلانے میں مشغول تھا۔ اس وقت سمی اکیلی ریڈیو اسٹیشن کی سیڑھیوں پر برآمد ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگی۔ سمی ان چند مہینوں میں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اس لیے کندھے کسی معمر دبلی پلی عورت کی طرح کھوکھلے تھے۔ چہرے پر میک اپ ضرور تھا لیکن تازگی باقی نہ تھی۔ وہ اس وقت بھی جینز اور کرتا پہنی ہوئی تھی، لیکن آج یہ لباس اس پر اوپرا لگ رہا تھا۔ کنیوس کا تھیلا اس کے کندھے پر بوجھل تھا، حتیٰ کہ گلابی شیشوں والی دھوپ اینک بھی تھکاوٹ کے عالم میں اس کی ناک پر آگے کو کھسکی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس لان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ کہانی لکھ کر دی ہے جسے تم پڑھ کر آ رہی ہو۔ نوکری نہیں ملی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ ساری عمر نوکری ہی کرنا ہے، پھر بھی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اس کی طرف بامعنی طریقے سے دیکھا، نیچے سے اس کی تھوڑی پر ننھے ننھے سنہری بال نظر آ رہے تھے۔ چلو بھاگ چلیں، جلدی کرو۔ کیوں؟ اگر ہم 5 منٹ کے اندر بھاگ نہ گئے تو مجھے حیدر پھر پکڑ لے گا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو بھیگی ہوئے پھول کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جلدی کرو پلیز، میں حیدر اور پروفیسر سہیل کو الجھا کر آئی ہوں بڑی مشکل سے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو گیا؟ پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کے پاس گئے۔ اچھا، مجھے لگا تھا اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن اس کے بابا زندہ ہیں اور اس نے اپنے باپ کو پوچھا تک نہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ وہ اکیلا وہاں پہ رہتا ہے، کیسے رہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، پیسے بھیجنا تو دور کی بات، وہ جا کے مل کے بھی نہیں آتا، اور جب جاتا ہے تو وہ گاؤں کی حالت، اچھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کلر کیا ہوتا ہے، یہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے شاید کوئی بیماری ہوگی جو پودوں پہ اور ان علاقوں پہ ہوا کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے کچھ آ جاتی ہوگی، مے بی وائٹ ساری چیزیں ہو جاتی ہوں، مے بی ایسے لگ رہا ہے مجھے، جو کہ کھیتوں کو، جو کہ جانوروں کو، پانی کو، درختوں کو، گھروں کو، سیمنٹ کو، دروازوں کو خراب کرتی ہوگی، ہے نا، کچھ ایسی چیز ہوگی۔ خیر وہ جاتا ہے اور پھر اسے اپنا تھوڑا سا بچپن یاد آتا ہے، عزیز قاتن کی بات ہوتی ہے، اور وہ جو چاچا غلام رسول تھا وہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، گندی باتیں کرتا ہے۔ اس بچے کو کیوں سنا رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟
اور شاید وہ پھر بھاگ گیا ہو یا اس نے خودکشی کر لی ہو. اور اس کی اماں، یار پتہ کیا ایک بات بتاؤں نا، یہ جو چیز میں نے اب نوٹس کی ہے، جو کہتے ہیں کہ شہروں کے حالات خراب ہیں، وہاں کے ماحول بہت خراب ہے، یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، یہ وہ. تو گاؤں میں تو یہ اس سے بہت زیادہ لیول کی ہے. گاؤں میں یہ چیز بہت زیادہ لیول پہ ہے، بہت بہت زیادہ لیول پہ، اور بہت خراب ماحول ہیں گاؤں کے. اور یہاں پہ تو پھر یہ بہتر ہوتا ہے. ہم چھوٹے علاقوں میں، شہروں کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، پر یہ چھوٹے علاقے پھر ہمارے بہتر ہوتے ہیں، جو کہ نارمل ہوتے ہیں، نہ شہر ہوتے ہیں اور نہ ہی گاؤں ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں جو اسمال ٹاؤن. خیر، وہاں کی باتیں اس نے کچھ کی ہیں، اور کیا ہوا ہے، اور وہ واپس آ جاتے. بس ایک دفعہ ابا کو کہتے ہیں، اور اس کا ابا بھی جسٹ اس کی اماں کی قبر ہے وہاں پہ اور نشانی ہے، وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑ رہا. اور اس کا بڑا بھائی بھی نہیں آتا ادھر، کیا چندرا میں، ہاں. اور یہ واپس آ جاتا ہے پھر. اور پھر اچھا، یہ اب سمی کو اس نے کہا تھا نا کہ میں اب اس سے نہیں ملوں گا، تو یہ نہیں مل رہا. اور پھر اس کو سمی ملتی ہے کسی اور کے ساتھ، اور اب اس کو کہہ رہی ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں ورنہ وہ مجھے پکڑ لے گا. کیوں پکڑ لے گا؟ سمی بھی تھوڑی عجیب سی مخلوق ہے. خیر جی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اور ہاں، دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ کام ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے ضرور کر لینی ہے. پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی یا پھر کوئی نیا ناول میں سٹارٹ کروں گی، تو وہ آپ کو آپ کی یوٹیوب کی ہوم اسکرین پہ نظر آ جائے گا. آپ کو چینل کو جا کے سرچ نہیں کرنا پڑے گا. تو بس اتنا سا ہوگا، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی پیسے نہیں لگیں گے، کوئی آپ پہ بھاری خرچہ نہیں آئے گا، کوئی بل نہیں آئے گا آپ کا. اور میرے سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور جس کو دیکھ کے نا میں خوش ہو جاؤں گی. تو ہاں، میری خوشی کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر دیں. دعا میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.